الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رکوع میں کون سی دعائیں اور کون سا ذکر پڑھا جائے جو سنت سے ثابت ہے، اس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ 3 ذکر کا ذکر پچھلے درس میں کیا گیا: سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور تیسرا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ایک اور ذکر ہے جو بہت ہی جامع ہے، اس کا تذکرہ آج کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اللہم لک رکعت، اے اللہ تیرے لیے ہی میں جھکا ہوں، تیرے لیے ہی میں نے رکوع کیا۔ وبک آمنت، اور تجھی پر میں ایمان لایا ہوں۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور تیرے لیے ہی میں نے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکا لیا ہے۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت وَلَكَ أَسْلَمْتُ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے: خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اور تیرے لیے ہی میرے کان جھک گئے ہیں، میری نگاہیں جھکی ہیں، میرا دماغ جھکا ہے، اور میری ہڈیاں جھکی ہیں، اور میری تمام رگیں اور نسیں جھکی ہیں۔ کتنا پیاری دعا ہے یہ، کتنا پیارا ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر اس ذکر کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم بہت سارے اذکار الگ الگ نمازوں میں رکوع میں پڑھتے ہیں، اس ذکر کو بھی یاد کر کے اس کو بھی پڑھا کریں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ بہت یہ پیارا ذکر ہے، اور اس میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے لیے ہی جھکا ہوں۔ اتنی بڑی توحید ہے اس کے اندر، اور تجھی پر میں ایمان لایا ہوں، اور تیرے لیے ہی میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، تجھے تیرے حوالے کر۔ اسلام کا مطلب حوالے کرنا۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے سرنڈر کر دیا، مطلب یہ تیرے حوالے کر دیا۔ تو جو بولے گا وہ کرنا ہے، تو بولے گا رک تو رک جاؤں گا، تو بولے گا چل تو چلوں گا، یہ مطلب۔ اور آگے دیکھیے انسانی جسم کے کچھ اعضاء کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خشع لک سمعی، میں تو جھکا ہوں میرا سراپا پورا، لیکن میرا جو کان ہے وہ بھی تیرے لیے ہی جھکا ہے، نہیں اس سے سنتا ہوں وہی جو تجھے راضی کرتی ہے وہ باتیں، ادھر ادھر کی بات میں سنتا نہیں۔ وبصری، اور میری نگاہیں بھی جھکی ہے، دیکھتا وہی ہوں جو تو دکھاتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، ورنہ نگاہیں نیچی رہتی۔ ومخی، اس رکوع کے ساتھ میرا دماغ بھی جھک چکا ہے، ومخی دماغ، وعظمی، اور جتنی ہڈیاں ہیں جسم کی وہ بھی جھک گئی ہیں، اور وعصبی، اور جتنی رگیں ہیں، رگیں نس جو ہوتی ہے وہ ملائم اور نرم والا حصہ جو رگیں بنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی کتنی عظیم کاریگری اور فنکاری اور قدرت ہے۔ تو اس ذکر کو بھی انسان کرے گا تو یہ سارے اعضاء جو وہ استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے جس سے جو اللہ نے دی ہے، وہ سب کس کی طرف وہ جھک جائیں گے؟ اللہ کی طرف جھک۔ اس کا بہترین اثر پڑے گا، اس ذکر کا روحانی اثرات بھی ہماری زندگی میں ہمیں نظر آئیں گے۔ ورنہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی کان سے ہم نے قرات سنی، اسی کان سے جا کر باہر کیا سن رہے ہیں؟ چغلی، غیبت ہے۔ ہاں، اسی دماغ کو ہم نے ذکر میں لگایا کہ نہیں لگایا تو انسان جانتا ہے، لیکن باہر جا کے اسی دماغ کو کہاں لگا رہا ہے؟ کس کے خلاف کیسے سازش کرنی ہے، کس کے بارے میں کیا غلط سوچنا ہے، یہ سب کر رہا ہے۔ اچھے بھی سوچنے والے ہیں، لیکن نماز کی جو تربیت ہے وہ بتا رہا ہوں، جو اثرات ہیں۔ اسی طرح ہڈی ہے اور رگیں ہیں، اس رگوں کے ذریعے سے ساری جسم کے اندر کیا پہنچتا ہے؟ خون پہنچتا ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا ہمارا دین ہے، اور اس میں سکھائی ذکر کتنے پیارا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اتنی عظیم عظیم چیزوں سے محروم ہیں صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں بچپن میں ایک ذکر سکھایا، سبحان ربی العظیم، بہت اچھا ذکر ہے، اس سے ہم کو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اور بھی 2 ذکر ہے جس کو پڑھ کر ہم یہ روحانی اثرات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 4 نمبر کا ذکر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو بھی یاد کر لیں، دعاؤں کی کتاب میں الحمدللہ موجود ہے، رکوع کا ذکر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، اسے بھی یاد کریں۔ ایک جملہ روز یاد کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں یاد ہو جائے گا، تو اس کو بھی یاد رکھیں۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت
وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُخِّي وَعَصْبِي اور وَعَظْمِي. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق صلاۃ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو بخش دے, مومنوں کو بخش دے, تمام اہل توحید کو بخش دے. آمین.